प्यारे दोस्तों, कहा जाता है कि गरीब मियाँ बीवी के यहाँ चांद से बेटे ने जन्म लिया। मियाँ बीवी दोनों खुशी से निहाल थे कि अल्लाह ने बेटे जैसी नेमत से नवाजा है जो बड़ा होकर उनका सहारा बनेगा। अपनी बसातो ताकत से बढ़कर दोनों मियाँ बीवी की ख्वाहिश थी कि वो अपने बच्चे को खुशियां दें। मियाँ बीवी दोनों दिन रात मेहनत करते ताकि बच्चे की परवरिश अच्छे तरीके से कर सके। बाप जहां मजदूरी करता था, वहीं माँ भी घर घर जाकर झाड़ू पोछा करती, लोगों के बर्तन धोती ताकि बेटे को दुनिया की हर आसाइश मुहैया हो। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और कुदरत का लिखा भला कौन मिटा सकता है। अभी उनके बेटे की उम्र 3 साल ही हुई थी कि बाप दुनिया से चल बसा। अब सारी जिम्मेदारियां अकेली माँ पर आ गई। खानदान वालों ने कई बार औरत से दूसरा निकाह करने को कहा कि कब तक सब अकेले बर्दाश्त करती रहोगी, मगर वो हर बार ये कहकर टाल देती कि वो अकेली थोड़ा ही है, उसका बेटा है ना उसके साथ। इसीलिए हर बार माँ की ममता आड़े आ जाती और वो दिल ही दिल में सोचती, दूसरा निकाह करूंगी तो हो सकता है कि वो बंदा मेरे बच्चे को कबूल ना करे और मेरा बच्चा दर दर की ठोकरें ना खाए। इससे बेहतर है कि मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे के साथ रहूं ताकि मेरे बच्चे का मुस्तकबिल रोशन हो। शोहर के गुजर जाने के बाद उसे दो गुना मेहनत करना पड़ती थी। पहले जहां वो दो घरों में जाकर काम करती, अब चार घरों में जाकर करना पड़ता था। जिंदगी आगे बढ़ती गई, उसका बच्चा 5 साल की उम्र को पहुंच गया, मगर बदकिस्मती ने उसका साथ ना छोड़ा। उसका बच्चा जब एक दिन मोहल्ले के बच्चों के साथ खेल रहा था, तब एक बच्चे ने पत्थर से उसकी आंखें फोड़ दी, जिसकी वजह से बच्चा हमेशा के लिए अपनी आंख खो बैठा। माँ का कलेजा उस दर्द से फट गया। वो हर डॉक्टर के पास बच्चे को लेकर गई ताकि मेरे बच्चे की आंख लौट आए, मगर हर तरफ से मायूसी का सामना करना पड़ता। दिन रात अपने बच्चे के मुतालिक सोचकर रोती रहती, ये बड़ा होकर एक आंख हो जाने पर अपनी हकीकी खुशियों से महरूम ना रह जाए, कहीं ये जिंदगी की दौड़ में एक आंख हो जाने की वजह से पीछे ना रह जाए। ये सोच सोच कर वो हलकान होती, दिन रात रोती रहती। तब किसी डॉक्टर के साथ मशवरे पर पता चला कि अगर कोई अपनी आंखें उस बच्चे को गिफ्ट कर दे तो बच्चे की खोई हुई आंख वापस लाई जा सकती है। औरत ने दिल में सोचा, भला हम गरीबों को कौन आंख हदिया करेगा, क्यों ना मैं खुद ही अपने बच्चे को आंख हदिया कर दूं। उसने डॉक्टर को अपने इरादे के मुतालिक आगाह किया, मगर अब यह मसला दरपेश था कि उसका इलाज और ऑपरेशन का खर्चा। बेचारी औरत ने लोगों से उधार लिया, अपने महल से दूर जाकर सड़कों चौराहों पर भीख मांगी, जहां काम करती थी वहां से एडवांस सैलरी ली और आखिरकार पैसे जमा कर करके बच्चे का ऑपरेशन करवाकर अपनी आंख अपने बच्चे को हदिया कर दी। ऑपरेशन होने के बावजूद बेचारी औरत ने मेहनत ना छोड़ी और बीमारी की हालत में भी मजदूरी करती, मगर अब एक आंख न होने की वजह से लोगों ने उसे काम देना बंद कर दिया, क्योंकि वो अब झाड़ू पोछा ठीक तरह से नहीं कर पाती थी। इधर जिन लोगों से उधार लिया हुआ था, वो भी हर वक्त सर खाते कि कब वापस करोगी। आखिरकार औरत ने गली मोहल्लों से उजरत पर कूड़ा करकट उठाना शुरू कर दिया और रोजी रोटी चलाने लगी। बच्चा भी वक्त के साथ बड़ा हो रहा था, उसे अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाया और खूब मेहनत करके कर्जा भी उतारा। मगर बच्चा जब स्कूल से घर वापस आता तो माँ को जली कटी सुनाने लगता। सब बोलते हैं, माँ तेरी माँ कानी है, उसकी एक आंख है, तभी तो वो सड़कों और मोहल्ले से कूड़ा उठाती है, क्योंकि घर में कोई उसे एक आंख ना होने की वजह से काम देने पर राजी नहीं। औरत ने मुस्कुराकर अपने बच्चे को जवाब दिया, बेटा मेहनत में अजमत है और मेरी आंखें तो तू है ना। तू दिल छोटा मत कर, बस दिल लगाकर पढ़ाई कर। जब कल तू बड़ा अफसर बन जाएगा ना, तो ये तमाम लोग तेरे पीछे होंगे। मगर कमअकल लड़का माँ की बात को ना समझा और दिल दिल में उठता रहता। वक्त गुजरता गया और लड़के ने तालीम मुकम्मल कर ली। माँ की मेहनत और दुआ से बड़ा ऑफिसर भी बन गया और पसंद की शादी भी कर ली। बीवी के आने के बाद घर के माहौल में तनाव बढ़ गया, क्योंकि उसकी बीवी उसकी माँ के साथ रहने को तैयार ना थी।
بیوی کے کہنے پر شہر میں عالیشان گھر لیا، بیوی کے ساتھ ادھر شفٹ ہو گیا، ماں کو یہ بول کر کہ پرانے گھر میں چھوڑ دیا کہ ساری عمر تیری وجہ سے مجھے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ماں، اب میں نہیں چاہتا تیری وجہ سے میری بیوی بچوں کو بھی شرمندگی اٹھانی پڑے۔ تو فکر نہ کر، ہر مہینے تجھے تیری ضرورت کا خرچہ بھیجتا رہوں گا۔ مہینے میں ایک دفعہ تجھے ملنے بھی آیا کروں گا، پر تجھے ساتھ نہیں لے جا سکتا۔ ماں، تجھے میری مجبوری سمجھنا ہوگی۔ ماں نے اپنے آنسو اپنی آنکھوں میں چھپائے اور مسکرا کر بولی، پاگل، دل چھوٹا نہ کر، تیری ماں ہوں، سب مجبوریاں سمجھتی ہوں، خدا تجھے خوش و آباد رکھے، جا، میری دعا تیرے ساتھ ہے۔ پہلے کچھ عرصہ بیٹا کبھی کبھار ماں کو ملنے آتا اور خرچہ بھی دیتا رہا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنی بیوی بچوں میں ایسا مگن ہوا کہ ماں کو ایک دم بھول گیا۔ بیچاری عورت اب اکثر بیمار رہتی اور اپنی اکیلی آنکھ کی بینائی بھی کافی حد تک کھو چکی تھی۔ گھر میں فاقوں کی نوبت آن پہنچی، کبھی کبھار محلے والے ترس کھا کر کچھ نہ کچھ دے جاتے تھے۔ بیٹے کی بے وفائی اور گردش ایام نے اسے لاغر کر دیا، اس کی بیماری دن بدن بڑھتی چلی گئی۔ جب عورت کو پتا چلا کہ اب وقت آخر قریب ہے، تو تب اس نے اپنے بیٹے کو ایک خط لکھا اور خط میں لکھا، میرے دل کے ٹکڑے، میرے لخت جگر، ہو سکتا ہے کہ جب یہ تجھے خط ملے تو تیری ماں اس دنیا میں نہ ہو، مگر میرے لال، میری دعائیں ہمیشہ تیرے ساتھ رہیں گی۔ بڑی خواہش تھی کہ وقت آخر تجھے دیکھتی، پر شاید تیری مصروفیات اس قدر بڑھ گئی ہیں کہ ایک زمانے سے تیرا آنا ممکن نہ ہوا۔ پر میں اس بات پر خوش ہوں کہ میں تیرے ساتھ اس جہاں میں رہوں نہ رہوں، پر میری دی ہوئی آنکھ تیرے ساتھ ہمیشہ رہے گی۔ جب بچپن میں ایک حادثے کی بنا پر تم نے اپنی آنکھ کھو دی تھی اور میں نے تجھے اپنی آنکھ ہدیہ کی، وہ آنکھ تیری رہنمائی کرے گی۔ تو میری آنکھ سے دنیا کو دیکھے گا، پرکھے گا اور سمجھے گا۔ میرے بچے، دنیا بہت ظالم ہے، یہ ہم سے ہمارے اپنے چھین کر ہمیں موت سے پہلے مار دیتی ہے۔ میں بھی تب مر گئی تھی جب تو نے مجھ سے منہ موڑ لیا تھا۔ دعا ہے تیری اولاد تجھ سے کبھی منہ نہ موڑے میرے بچے، اور تو موت سے پہلے موت کی تلخی سے نہ گزرے، آمین۔ یہ خط پڑھتے ہوئے بدبخت بیٹے کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی، کیونکہ اس کی ماں دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ پیارے دوستو، ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ میں نے اپنی ماں کو کندھے پر بٹھا کر ایک لمبا سفر طے کرنے کے بعد حج کرایا ہے، اور وہ بھی اتنی تیز گرمی میں کہ اگر کسی پتھر کے اوپر گوشت کا ایک ٹکڑا رکھ دیا جاتا تو وہ جل بھن جاتا۔ تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو نے ماں کی ایک مسکراہٹ کا بدلہ بھی نہ دیا۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ تو ایک رات کا حق ادا نہ کر سکا، جب وہ تیرے پیشاب کے بستر پر لیٹ جاتی تھی اور تجھے سوکھے بستر پر لٹا دیتی تھی۔ تو دوستو، اس سے ماں کی عظمت اور اس کی محبت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ماں کتنی تکلیفوں میں ہوتی ہے، بچے کو پیٹ میں اٹھانا، پھر دودھ پلانا، یہ تمام مدت ملا کر 30 مہینے بنتے ہیں۔ وہ ماں جس نے اپنے جسم سے تیرے جسم کی تعمیر کی اور اپنے خون کا ایک ایک قطرہ سینچ سینچ کر تیرے جسم کو مکمل کیا، اپنی تمام طاقت تیرے نام کی، اپنے آرام، اپنی راحتیں تجھ پر نثار کی، اپنا آرام تجھ پر قربان کیا، اپنی نیندیں تجھ پر حرام کی، اپنا پیار، اپنی شفقت، اپنی محبت اور الفت۔ اور تجھے کیا معلوم کہ ایک وقت ایسا تھا کہ تو چل نہیں سکتا تھا تو وہ تیرے پاؤں بن گئی، تو پکڑ نہیں سکتا تھا وہ تیرے ہاتھ بن گئی، تو دیکھ نہیں سکتا تھا وہ تیری آنکھیں بن گئی، تو سن نہیں سکتا تھا تو وہ تیرے کان بن گئی، تو بول نہیں سکتا تھا وہ تیری زبان بن گئی، تو سمجھ نہیں سکتا تھا وہ تیرا شعور بن گئی۔ تیری ایک سسکی پر وہ مچل جایا کرتی تھی، وہ تیرے ایک آنسو پر تڑپ جایا کرتی تھی، تیری آہیں اسے گھائل کرتی تھی اور تیری تکلیف اسے رلایا کرتی تھی۔ اور تجھے کیا معلوم، تو آرام سے سو جایا کرتا تھا، وہ جاگا کرتی تھی، کہیں میرا جگر کا ٹکڑا جاگ نہ جائے، اس کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ اسی لیے تو پرسکون سوتا تھا، وہ بے سکون ہوتی تھی۔
دوستو، ماں شفقت، خلوص، بیلوس محبت اور قربانی کا دوسرا نام ہے۔ ماں دنیا کا وہ پیارا لفظ ہے جس کو سوچتے ہی ایک محبت، ٹھنڈک، پیار اور سکون کا احساس ہوتا ہے۔ چلچلاتی دھوپ میں اس کا دست شفقت سایہ دار پیڑ کی طرح سائباں بن کر اولاد کو سکون کا احساس دلاتا ہے۔ اس کی گرم گود سردی کا احساس نہیں ہونے دیتی، خود بے شک کانٹوں پر چلتی رہے مگر اولاد کو ہمیشہ پھولوں کے بستر پر سلا دیتی ہے، اور دنیا جہاں کے دکھوں کو اپنے آنچل میں سمیٹے لبوں پر مسکراہٹ سجائے رواں دواں رہتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کسی رشتے کی محبت کو اپنی محبت سے تعبیر نہ کیا سوائے ماں کے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے آس پاس ماں کے رشتے کے ساتھ کس قدر دوسرے خوبصورت رشتے ہیں جن کے بنا زندگی کا تصور بھی ناممکن ہے۔ باپ، بھائی، شوہر، بیٹا، ان سب چیزوں کے ہونے کے باوجود میرے رب نے فرمایا میں اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، کیونکہ رب جانتا ہے دنیا میں اگر کوئی محبت دیر پائے تو وہ ماں کی محبت ہے، جبکہ باقی تمام محبتیں زوال پذیر ہیں۔ والدین کی محبت اولاد سے ہونا ایک فطری عمل ہے جو بنا کسی لالچ اور غرض کے ہمیشہ قائم رہتی ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں اولاد کی محبت اپنے والدین کی طرف دنیا کی راہ داریوں میں کھو کر گم ہو جاتی ہے، یہ کبھی کبھار تو بالکل گم ہو جاتی ہے۔ خاص طور پر جب بچوں کی شادیاں ہو جائیں تب اولاد اپنے بیوی بچوں میں اس قدر مگن ہو جاتے ہیں کہ والدین کی قربانیوں اور محبتوں کو ایک دم فراموش کر دیتے ہیں۔ پیارے دوستو، اس کہانی کی وساست سے ہماری دعا ہے کہ اولاد ماں باپ کی قدر ان کی زندگی میں کرے، نہ کہ ان کے جانے کے بعد، کیونکہ ماں ایک دعا ہے جو ہر وقت رب رحیم کے آگے دامن پھیلائے رکھتی ہے اور قدم قدم پر ان کی حفاظت کرتی ہے۔ خدا نے اس کے عظیم تر ہونے کی پہچان اس طرح کرائی کہ اس عظیم ہستی کے قدموں تلے جنت رکھ دی۔ اب جس کا جی چاہے وہ جنت حاصل کر لے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جن کی ماں باپ زندہ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت اور تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور جن کے ماں باپ اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔